السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو ایمان کی سلامتی و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ ناول نیم یار دیوانے، رائٹر ذیلا ظفر، قسط نمبر 1۔ یاروں نے میرے واسطے کیا کچھ نہیں کیا، سو بار شکریہ، سو بار شکریہ، تم جیسے دوستوں کا شکریہ۔ یہ دل تمہارے پیار کا مارا ہے دوستوں۔ دنیا میں دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں، ایک خونی اور دوسرا کاغذی۔ خونی رشتے ٹوٹ نہیں سکتے اور کاغذی رشتے ٹوٹ جائیں تو جڑ نہیں سکتے، لیکن ایک رشتہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نہ تو خونی ہوتا ہے اور نہ ہی کاغذی۔ یہ بے لوث رشتہ کبھی ٹوٹ بھی جائے تو پھر جڑ جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے دوستی کا رشتہ۔ جو دوست ہونے ہیں نا، ان سے کبھی بھی تعریف یا ستائشی جملے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ دوستی کیا جو تعریف کر دے، لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ دوستوں کے میں سوائے مذاق اڑانے کے کچھ نہیں کرنا، ہم پھر بھی انہی کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ دل ان کے بغیر لگتا ہی نہیں۔ یہ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ رشتہ نہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ دوستی چیز ہی ایسی ہے، جب ساتھ ہوں تو پتہ ہی نہ چلے کہ وقت کیسے گزرا، اور جب دوستوں سے بچھڑ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دوست کتنے اہم تھے ہمارے لیے۔ ان کے ساتھ گزارا ایک ایک لمحہ خوبصورت یاد بن کر ذہن کے پردے میں نقش ہو جاتا ہے۔ یہ دوستی چیز ہی ایسی ہے۔ ایسے ہی کچھ دوستوں سے ملانے ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ہادی ٹاؤن، کراچی۔ انتہائی خوبصورت سے تعمیر کیے گئے اس ٹاؤن میں داخل ہونے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے ایک الگ ہی دنیا میں قدم رکھ دیے ہیں۔ ہسپتال سے لے کر اسکول، کالج اور پارک سے لے کر چڑیا گھر، امیوزمنٹ پارک، ڈانسنگ فاؤنٹین سے لے کر فارم ہاؤس، گولف کلب، غرض ہر ایک چیز یہاں موجود ہے۔ اب ذرا اس ٹاؤن کی اسٹریٹ نمبر 14 میں قدم رکھیں تو یہاں آپ کو ایک الگ ہی ماحول نظر آئے گا۔ اس گلی میں کل 20 گھر موجود ہیں، اور ہر گھر کے افراد یہاں تقریباً 50 سال سے رہائش پذیر ہیں۔ یہ اسٹریٹ رات اور شام کے وقت خوب پر رونق ہوتی ہے، کیونکہ اس گلی کے لوگ شام اور رات کے وقت ایک ساتھ بیٹھ کر خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ یہ گلی کافی کشادہ ہے۔ گلی کے عین وسط میں انتہائی خوبصورت فوارہ لگا ہوا ہے، جس میں رات کے وقت کی کمکمیں جگمگاتی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ہر فوارے سے ہر 2 گز کے فاصلے پر دائرے کی خوبصورتی میں کیاری بنی ہوئی ہے، جس میں ہر موسم کے پھول کھلتے ہیں۔ یہ گلی یہاں کے رہنے والوں کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسی ہی ایک شام ہم آپ کو ملانے لے چلیں گے یہاں کے رہنے والوں سے۔ شام کے اس خوبصورت موسم میں جو انسان آپ کو فوارے پر چڑھا ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، نہیں یہ پاگل نہیں ہے، بلکہ یہ تو دوسروں کو پاگل بنانے دنیا میں آیا ہے۔ اس کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ یہ صاحب ہے نرالی انسان۔ یہ خاندانی طور پر خالص کشمیری ہیں، نیلی آنکھیں جن میں چمکتی شیطانیت۔ اس نرالی انسان کے کام بھی نرالے ہیں، مثلاً انسانوں کو تنگ کرنا اور بس انسانوں کو تنگ کرنا۔ قد اس کا 6 فٹ 1 انچ۔ کشمیری حسن تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، لیکن اس کا یہ حسن اس کی شیطانیت کے آگے مانند پڑ جاتا ہے۔ کیا دوست کیا دشمن، کوئی ایسا نہیں جو اس کی شرارتوں سے بچ پایا ہو۔ اب یہ جو 2 افراد ایک ساتھ بینچ پر بیٹھے کسی بحث میں مشغول نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک ہے ارسلان بروہی۔ یہ صاحب دماغ سے خالی انسان ہے۔ یہ خاندانی طور پر بروہی ہیں، قد پورا 6 فٹ۔ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے محاوروں کی ٹانگیں توڑنا، اشعار کا ستیہ ناش کرنا اور ضرب المثال کا بیڑا غرق کرنا۔ اور جو خاصے لمبے چوڑے سے دوسرے انسان ہیں نا، ان کا نام ہے حمزہ اشفاق صدیقی۔ یہ صاحب ہے جلالی انسان۔ ان کا ننیال، ددیال سبھی لاہور میں رہائش پذیر ہے، لیکن یہ صاحب پیدا کراچی میں ہوئے ہیں۔ ان کا قد اپنے تمام دوستوں میں سب سے اونچا ہے، 6 فٹ اور 4 انچ۔ اس کے پورے چہرے پر سب سے خوبصورت اس کی آنکھیں ہیں، کانچ سی نازک براؤن آنکھیں۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہلکا سا کنکر بھی آنکھوں میں لگ گیا تو چور چور ہو جائیں گی، لیکن اپنی آنکھوں کے برعکس ان صاحب کا مزاج بہت ہی جلالی ہے، جو 20 گھنٹے لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے۔ اپنی چھوٹی اور اکلوتی بہن سے تو اس کی بالکل نہیں بنتی۔ جہاں کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہوئی، وہیں ان کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ جو ڈیشنگ سا بندہ خوب تیار شیار ہوا بائک سے اپنے گھر کے سامنے اترتا نظر آ رہا ہے، اور اترنے کے بعد کمپاؤنڈ میں بیٹھے اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہے، اس کا نام ہے حنان خان۔ یہ صاحب ہیں جمالی انسان۔ جمالی اس لیے کہ یہ فیشن کے دل دادا ہے۔ نت نئے فیشن اور ایک سے ایک برانڈ کی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ خاندانی طور پر یہ پشاور کے پکے پٹھان ہیں۔ گرے کلر کی خوبصورت آنکھیں اور 6 فٹ 1 انچ قد۔ یہ صاحب بہت ہی نرم دل رکھتے ہیں۔
ہر وقت اپنے دوستوں کی مدد کو تیار رہتے ہیں، محبت پر یقین نہیں رکھتے۔ اب حنان نے جس بندے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، جو کافی دیر سے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھا تھا، اس کا نام ہے حیدر اعوان۔ یہ صاحب ہے خیالی انسان، قد ہے 6 فٹ اور عقل ہے تھوڑی کم۔ جتنا وقت یہ سوچنے میں لگاتے ہیں، اتنے وقت میں انسان دنیا کی سیر کر کے واپس آ جائے اور پھر سے سیر کو چلا بھی جائے۔ اپنی انہیں حرکتوں کے باعث بہت سے کاموں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ بہت سوچتے ہیں۔ ان کے دوست احباب ان کی سوچنے کی عادت سے سخت نالاں رہتے ہیں۔ خاندانی اعتبار سے صاحب گجراتیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ جو سنجیدہ اور پروقار چہرے کے ساتھ بلیک شرٹ اور بلیک جینز، جس کی جیبوں میں انہوں نے ہاتھ ڈال رکھے ہیں، پہنے آستینے کونیوں تک فولڈ کیے سامنے سے آتے دکھائی دے رہے ہیں، جسے یہاں موجود ہر لڑکی رک رک کر ضرور دیکھتی ہے، اس کا نام ہے عمر فاروقی۔ جاہ پناہ عالی انسان، شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والے یہ صاحب واقعی کسی سلطنت کے شہزادے لگتے ہیں۔ ہنسنا ان کی شان کے خلاف ہے، لہٰذا صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور یہ مسکراہٹ بھی شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاندانی اعتبار سے یہ راجپوت واقع ہوئے ہیں۔ 6 فٹ 2 انچ قد اور گہری سی آنکھیں اس کے حسن کو 4 چاند لگاتی ہیں۔ جب بھی کبھی یہ سائڈ اسمائل دیتا ہے تو اپنی آستینے کوہنیوں تک فولڈ کر رہا ہوتا ہے، آدھی لڑکیاں تو وہیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اب یہ لڑکی جو اپنے گھر سے نکلتی ہوئی سیدھا فوارے پر چڑھے علی کے پاس پہنچ رہی ہے، جسے منہ چڑھا کر واپس اندر بھاگ رہی ہے، اس کا نام ہے شفا شاہ زل خان۔ اس کا خاندان خاصا لمبا چوڑا ہے۔ اپنے تایاں اور چچاؤں کی تعداد جب یہ گننے بیٹھتی ہے تو خود ہی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اماں اور ابا دونوں ہی ڈاکٹر ہیں، اور اس کے بڑے تایا شاویز، جسے لوگ اکثر اوقات اس کا باپ سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ شفا ان سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ ہے۔ وہ ایڈوکیٹ ہے، زبان اس کی راکٹ کی رفتار سے چلتی ہے، اور جب چلتی ہے تو رکنا ہی بھول جاتی ہے۔ اب آپ کو بینچ پر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی ایک نازک سی لڑکی دکھائی دے گی، جس کی لمبی چٹیاں بینچ سے نیچے لٹک رہی ہوگی۔ اس کا نام ہے رشنا مغل۔ مغل اس لیے کیونکہ شاید اس کے آبا و اجداد کا سلسلہ مغل خاندان سے جا ملتا ہو۔ بال تو کافی لمبے ہیں، لیکن قد ان کا بہت ہی چھوٹا ہے، کل ملا کر 4 فٹ اور 11 انچ۔ غصہ ان کے مزاج کا اہم جز ہے، ہر وقت غصے میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اب ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو 2 لڑکیاں آپ کو ایک ساتھ چہل قدمی کرتی ہوئی اور باتیں کرتی نظر آئیں گی۔ ایک لڑکی جس کا قد 5 فٹ 9 انچ ہے، اس کا نام ہے ثنا مہتاب۔ ناک میں چھوٹی سی نتھ پہنے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، خاصی خوش مزاج لڑکی ہے یہ۔ ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، اس لیے MBBS کر رہی ہے۔ اس کے برابر میں جو پیاری سی لڑکی، اس کا نام ہے حریم اشفاق صدیقی، حمزہ کی چھوٹی اور اکلوتی بہن۔ وہی کان سی نازک براؤن آنکھیں، ویسے ہی نقوش، کوئی انجان شخص بھی بتا سکتا ہے کہ یہ حمزہ کی ہی بہن ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ جینز پر شارٹ کرتی پہنے اور دوپٹے کی جگہ اسکارف کو گلے میں لپیٹے مالی سے جھگڑا کرتے اس لڑکی کا نام ہے سامیہ چودھری۔ اس کا پسندیدہ کام ہے بولنا، کھانا اور انسانوں کو تپانا۔ ہر وقت لڑکوں جیسے حلیے میں پھرتی رہتی ہے، اپنے ابا کی لاڈلی بیٹی ہے۔ حنان کی 3 بہنیں ہیں، ایک اس سے بڑی، ایک اس سے چھوٹی اور ایک اس کی جڑواں۔ اس کے والدین ڈاکٹر ہیں، حمزہ کے والدین کالج میں پڑھاتے ہیں، علی کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے۔ حیدر کی امی نہیں ہیں، اسے اس کی بڑی بہن روما نے پالا ہے، جس کی اب شادی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ حیدر کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، صفدر۔ ارسلان اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، اور رہا عمر تو اس کے ماں باپ، بہن بھائی، حتیٰ کہ خاندان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بارے میں بس یہی معلوم ہے کہ آج سے 13 سال پہلے جب وہ 12 سال کا تھا، تب سامیہ کے والد اسے یہاں لے کر آئے تھے اور اسے ایک کمرہ اپنے گھر کے اوپر والے فلور پر دے دیا تھا، تب سے وہ یہیں ہے۔ ثنا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ رشنا اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے والد ISI کے ایجنٹ ہیں اور ایک مشن میں لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ رشنا کا بڑا بھائی رضا بھی آرمی میں ہی ہے۔ سامیہ کی والدہ کا اس کی پیدائش پر انتقال ہو گیا تھا۔ اسے اس کے بابا نے بہت پیار سے پالا ہے۔ اس کے گھر کے اوپر والے فلور پر ہی عمر فاروق کی رہائش پذیر ہے۔ لڑکی اب بتا بھی چکو کہ ہمیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ علی 15 منٹ میں کوئی 125ویں مرتبہ یہ سوال دہرا چکا تھا۔ کہا ہے نا میں نے، رشنا کو آ لینے دو، پھر بتاؤں گی، شفا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ پتہ نہیں کب آئے گی، وقت کا تو احساس ہی نہیں ہے اسے۔ حمزہ بھی بیزار لگتا تھا۔
تم کم از کم یہ تو بتا دو کہ ہم سے کام کیا ہے۔ ارسلان نے پوچھا۔ لڑکوں، آخر صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شفا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس وقت علی کے گھر کے لاؤنج میں موجود تھے۔ جب انہیں کوئی اہم کام سر انجام دینا ہوتا تھا تو وہ لوگ یہی جمع ہوتے تھے، اور یہ روایت شفا کی قائم کردہ تھی۔ اس وقت بھی اس نے سب کو ایمرجنسی میں بلایا تھا سوائے حنان اور عمر کے۔ حنان گھر پر نہیں تھا اور عمر ایسے کاموں سے دور رہتا تھا۔ فی الحال رشنا کا انتظار ہو رہا تھا۔ 5 منٹ بعد رشنا داخل ہوتی دکھائی دی۔ ارے روشن آرا، تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ تھوڑا آرام سے آتی نا، رات کا کھانا وغیرہ کھا کر۔ علی نے دانت نکالتے ہوئے رشنا سے کہا۔ یہ طنز بالکل نہیں تھا، لیکن طنز جیسا ہی تھا۔ تم سے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے میرے اصلی نام سے بلایا کرو؟ رشنا نے بہکتے ہوئے اسے گھورا۔ اصلی نام سے ہی تو بلایا ہے روشن آرا۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ گائز، شفا نے تالی بجا کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ آج میں نے جس اہم کام کے لیے تم سب کو یہاں جمع کیا ہے وہ ہے۔ شفا رکی، سب منتظر نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ شاہ رخ چاچو کی شادی۔ شفا نے بم پھوڑا۔ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا، اور اگلے ہی لمحے قہقہ کا طوفان بلند ہوا تھا لاؤنج میں۔ علی، حیدر، حمزہ، ارسلان ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ ثنا نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ یار، اس عمر میں تمہارے چاچو کو کیا سوجی ہے شادی کرنے کی؟ جب عمر تھی تب تو کنوارے ہی رہ گئے، اب بڑھاپے میں شادی کا خیال آ رہا ہے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، بوڑھا گدھا لال لگا۔ ارسلان نے تائید کی تو سب کی ہنسی کو بریک لگی۔ اوئے، گدھا نہیں گھوڑا ہوتا ہے۔ حیدر نے اس کو گھورتے ہوئے تصحیح کی۔ ہو گیا تم لوگوں کا، ہنس لیا دل بھر کے۔ اب میری بات سنو، شفا نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ اس بڑھاپے میں تمہارے چاچو کو لڑکی دے گا کون؟ علی نے پوچھا۔ ایکسکیوز می، یہ تم بار بار میرے چاچو کو بوڑھا مت کہو، ابھی عمر ہی کیا ہے ان کی۔ شفا تپ گئی۔ پورے 42 سال، اور اب تو انہیں کرکٹ سے ریٹائر ہوئے بھی 4 سال گزر گئے۔ قومی ٹیم کے کوچ بن چکے ہیں، اب بھی بوڑھا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ علی کی بجائے ارسلان نے پوچھا۔ تو کیا ہوا، 42 سال کے بھی تو لگتے بھی تو نہیں ہے نا، بلکہ تم سے بھی 4 سال چھوٹے ہی دکھتے ہیں۔ سامیہ نے مبالغہ رائی کی انتہا کر دی۔ ٹھیک ہے، شاہ رخ اپنی فٹنس کی وجہ سے اپنی عمر سے 10 سال کم لگتا ہے، لیکن اب وہ اتنا بھی چھوٹا نہ تھا۔ تم لوگ بات کو اتنا تول کیوں دے رہے ہو؟ شفا، تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ حریم نے ان لوگ کو ڈانٹنے کے بعد شفا سے پوچھا۔ شاہ رخ چاچو نے آج تک شادی کیوں نہیں کی جانتے ہو؟ شفا نے پوچھا تو سب نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ وہ میری خالہ روشانے کو پسند کرتے ہیں۔ واٹ؟ تمہاری خالہ یعنی کہ شانزے آنٹی کی چھوٹی بہن؟ حریم نے شوق زدہ لہجے میں پوچھا۔ خالہ کا مطلب وہی ہوتا ہے، حمزہ نے اسے گھورا۔ تو پھر انہوں نے ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ ارسلان نے پوچھا۔ کیونکہ اس کی خالہ طلاق یافتہ ہے، روشن نے جواب دیا۔ طلاق یافتہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، شفا نے کہا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے، تم ہی بتا دو۔ دیکھو، چاچو میری خالہ کو پسند کرتے تھے اور گھر میں کسی کا اعتراض بھی نہیں تھا۔ جب دادا ان کا رشتہ مانگنے گئے تو میرے نانا ابو نے معذرت کر لی، کیونکہ خالہ کی منگنی بچپن سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد شاہ رخ چاچو مایوس ہو کر آسٹریلیا چلے گئے۔ سب نے سمجھا کہ وقتی پسندیدگی ہے، چاچو سنبھل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شفا سانس لینے کو رکی۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری خالہ کی تو ویسے بھی طلاق ہو چکی ہے، وہ تب بھی ان سے شادی کر سکتے تھے۔ علی سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہی بتا رہی ہوں۔ پھر خالہ جانی کا نکاح ہوا، لیکن افسوس ان کے سسرال والے بہت کنزرویٹو تھے۔ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ خالہ کے لیے چاچو کا رشتہ آیا تھا تو انہوں نے رائی کا پہاڑ بنا دیا، اس پر سے سونے پہ سہاگا۔ خالہ چاچو کی کریزی فین بھی تھی اور انہوں نے اپنے کمرے میں ان کے پوسٹرز لگا رکھے تھے۔ بات بڑھتی گئی اور خالہ کی رخصتی سے پہلے ہی ان کی طلاق ہو گئی۔ تو اب شادی کر لیتے نا، کیا مصیبت آ گئی تھی تمہارے چاچو کو؟ علی نے کوف سے اسے ٹوکا تو حیدر نے زوردار قسم کا تھپڑ اس کے سر پہ جڑ دیا۔ تو اسے بات تو مکمل کرنے دے گا تو بتائے گی نا۔ اس کے بعد دادا ابو پھر سے ان کا ناشتہ لے کر گئے۔ نانا کو کوئی اعتراض بھی نہ تھا، لیکن خالہ جان نے کہہ کر انکار کر دیا کہ اس طرح ان پر لگے الزاموں کی تصدیق ہو جائے گی اور لوگ ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے، جو وہ کی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس دن کے بعد سے نانا ابو خالہ جانی کو سمجھا کر تھک گئے، لیکن انہوں نے نہ تو چچا سے شادی کی اور نہ ہی کسی اور سے۔ دوسری طرف چاچو نے بھی ساری زندگی کنوارے ہی رہنے کی قسم کھا لی۔ اب نانا ابو کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے اور وہ خالہ کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ ویسے تم کتنا بولتی ہو نا۔ ساری باتوں کے جواب میں علی نے بس یہی کہا تو شفا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ہمیں بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں؟ حمزہ نے پوچھا۔ تم لوگ کسی بھی طرح چاچو کو راضی کرو اور ہم خالہ کو مناتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے یہ شادی تو ہو کر ہی رہے گی۔ تم لوگ میرا ساتھ دے رہے ہو نا؟ بالکل، سب نے ہم آواز ہو کر کہا۔ اندھیری رات میں وہ سر جھکائے اپنے سامنے پڑی اس لاش کو دیکھ رہا تھا۔
جس کے کفن دفن کے لیے پیسے بھی نہ تھے اس کے پاس۔ وہ رو رہا تھا، اس کا کندھا دینے والا کوئی نہ تھا۔ یا اللہ، میری اس معصوم بہن نے کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جو اس کی لاش ایسے سڑک کے کنارے پڑی ہے، اس کو کفن دینے تک کے پیسے نہیں میرے پاس۔ وہ روتے ہوئے خدا سے شکوہ کر رہا تھا۔ سنسان سڑک پر وہ اس لاش کے ساتھ بیٹھا تھا، خوف سے جسم کپکپا رہا تھا اور دکھ کی شدت سے اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ لاش، خوف، دکھ، سب کچھ گڈ ہو رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا اور جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اس نے اطراف میں نظریں دوڑائیں تو یاد آیا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے اور راکنگ چیئر پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج کی گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوا اور فریج سے بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ پانی پی کر وہ واپس کمرے میں آیا اور بالکونی پر جا کھڑا ہوا۔ نیچے کمپاؤنڈ میں اسے وہ سب علی کے گھر سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ ضرور کوئی نیا کارنامہ انجام دینا ہوگا، عمر نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر سامیہ پر پڑی۔ اسے شدید غصہ آیا۔ وہ اپنے ازلی حلیے میں بغیر دوپٹے کے جینز اور شارٹ شرٹ پہنے علی سے لڑ رہی تھی۔ عمر کے چہرے پر ناپسندیدگی کے واضح آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ اسے سامیہ کے علی سے بات کرنے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ اسے اس کے حلیے سے چڑ تھی۔ دوپٹہ اوڑھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ انکل نے لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیا ہے اسے، عمر نے ناگواری سے کہتا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلو جاؤ، ایک کپ چائے بنا کر لاؤ۔ گھر آ کر حمزہ نے صوفے پر ڈھرتے ہوئے حریم پر حکم صادر کیا۔ ایکسکیوز می، میں کیوں چائے بناؤں؟ حریم نے پوچھا۔ کیونکہ یہ تمہارا کام ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں نہیں بنا رہی، تم خود بنا لو، بلکہ میرے لیے بھی ایک کپ بنا دینا۔ حریم نے بھی سکون سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اور تمہارے لیے چائے بناؤں گا، تمہیں خوش فہمی کیوں کر ہوئی؟ حمزہ نے اسی اطمینان سے کہا۔ کیونکہ اب سے پورے 2 ہفتے بعد میری شادی ہے مسٹر، بجائے اس کے کہ اپنی چند دن کی مہمان بہن کی خدمتیں کرو تم مجھے آرڈر دے رہے ہو۔ تو شادی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ایک کپ چائے بھی نہیں بنا سکتی۔ چلو اٹھو اور میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، حمزہ نے غصے سے کہا۔ کہا نا نہیں بنا رہی، وہ بھی آخر اسی کی بہن تھی۔ تم تو ہو ہی کام چور، پتہ نہیں سسرال جا کر کیا کرو گی۔ میں کام چور ہوں تو تم بھی سست اور کاہل ہو، حریم نے کھینچ کر اسے کشن مارا۔ میں سست ہوں؟ ہاں، تم تو بدتمیز اور بے شرم ہو، جوتے کھاؤ گی اپنی ساس سے۔ حمزہ نے وہی کشن اسے واپس مارا۔ تمہارے منہ میں خاک، حریم نے دوبارہ اسے وہی کشن مارا، اور چونکہ اب جنگ چھڑ چکی تھی تو آپ لوگ کی بہتری سی میں کہ یہاں سے چلتے بنے۔ صبح 6 بجے شاہ رخ گراؤنڈ کی ٹریک پر جوگنگ کر رہا تھا جب کسی نے اس کے پیچھے آ کر گلا کھنگارا۔ وہ ٹھٹکا اور پھر رک کر اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں علی کھڑا نظر آیا۔ اس کے پیچھے سے ارسلان اور حیدر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیسے ہو علی؟ شاہ رخ نے خوشگواری سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ علی نے بغیر لگی لپٹی کے پوچھ ڈالا تو حیدر اور ارسلان کی سانسیں اٹک گئیں۔ شاہ رخ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور پھر ہنس پڑا۔ ضرور شفا نے تمہیں اس مشن پر لگایا ہوگا، شاہ رخ نے ہنستے ہوئے پوچھا تو حیدر اور ارسلان کے منہ حیرت سے کھل پڑے، البتہ علی ویسے ہی اطمینان سے کھڑا تھا۔ تو اب آپ بتائیں کہ آپ شادی پر کیوں راضی نہیں ہیں اور آپ کو کس طرح راضی کیا جائے گا؟ علی نے پوچھا۔ شفا نے تمہیں سب بتا دیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی بالکل، سب کا سب، علی نے اس کی تائید کی۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں تو ہمیشہ سے ہی راضی ہوں؟ یہ بھی بتایا تھا، وہ تو بس یہ چاہتی ہے کہ اب وہ دوبارہ سے اپنی خالہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی اور ہم تب تک آپ کو راضی کر لیں، حیدر نے جواب دیا۔ اور شفا کو لگتا ہے کہ وہ اپنی خالہ کو منا لے گی؟ شاہ رخ نے پوچھا۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو آپ کی بھتیجی نہ کر پائے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیرت کی زیادتی سے باقی دونوں کا منہ کنگ رہ گیا۔ یہ وہی علی تھا جس نے کبھی شفا کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اسے کہو کہ اپنی خالہ کو راضی کرے، میں تو آج بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں، شاہ رخ نے کنجے اچکاتے ہوئے کہا، سنجیدگی سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ لو، تو اس کا مطلب ہمارا کوئی کام ہی نہیں تھا، یہ ہمارا مشن فیل ہو گیا، حیدر نے پوچھا۔ ہائے گئی بھینس گٹر میں، ارسلان نے حسب توقع محاورے کی ٹانگیں توڑی تھی۔ گٹر میں نہیں، پانی میں، گٹر بھی پانی بھی ہوتا ہے، علی نے کہا۔ چلو چل کر شفا کو بتاتے ہیں، علی نے قدم بڑھا دیا آگے۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔